معزز و مکرم حاضرین اکرام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین نے ہماری پچھلی محفل میں سماعت کیا تھا کہ آج کا ہمارا درس تصوف خاص عنوان پر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، ایک اسلامی سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا نیا اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمارا اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے ماہ محرم الحرام سے ہوتا، اور آخری جو سال کا مہینہ ہوتا ہے وہ ماہ ذی الحجہ ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی آج 28 تاریخ رہی، تو کل انشاءاللہ عز و جل اگر چاند نظر آتا ہے تو کل مغرب کے بعد سے نیا اسلامی سال شروع ہوگا، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن مکمل ہوں گے، اور پرسوں مغرب کے بعد سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے ہمارے درس میں ہمیں نئے اسلامی سال کا آغاز کیسا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی ماہ محرم الحرام کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اور کون سی وہ بدعات و خرافات ہیں جو ہمارے اسلامی سنی معاشرے میں آ گئی ہے اور ان سے ہمیں بچنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہو مسلمان، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے، جو بندہ مومن مرد ہو یا عورت اچھا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ آج ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، تو رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بندہ مومن اچھے کام کرے گا
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو نیک کام کرنے پر اچھی زندگی عطا کرے گا، وہیں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ضرور انہیں ان کا اجر ہم دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اسے اس نیک عمل کرنے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں، یعنی بندہ کام کرے اور اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، تو اس کا یہ نیک عمل بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں اسے عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان عالی شان یہ ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، ایک قانون ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، اور جس سے رب تعالیٰ خاموش رہا تو وہ اس کے حق میں معاف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کے بارے میں بیان فرمایا واضح انداز میں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور پھر کہیں پر رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے نہ یہ فرمایا کہ حلال ہے اور نہ ہی یہ فرمایا کہ حرام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو باتیں ہوتی ہے یہ اگر تم کرتے ہو تو تمہارے لیے معاف ہے۔ اب وہ کام شریعت مطہرہ کے کسی نہ کسی اصول کے مطابق ہے تو یقیناً وہ کام آپ کے لیے مباح ہوگا، جائز ہوگا، مستحسن ہوگا اور مندوب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یقیناً ثواب پائیں گے، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور ایسی باتوں پر اگر کوئی یہ کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے اور شریعت مطہرہ کے سلسلے میں خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جس بات سے منع نہ کیا ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات سے منع نہ کیا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یقیناً وہ عمل ہمارے لیے جائز اور مباح ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے تقریر کے آج کے عنوان کے سلسلے میں ایک بنیادی بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ابھی جو اسلامی سال ہمارا چل رہا ہے یہ 1444واں سال چل رہا ہے، اور یہ اب ختم ہونے والا ہے۔ 1445ویں ہجری سال کا آغاز ہوگا، اور اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو اسلامی مہینوں کا اعتبار کرتے اور ہجری کیلنڈر کا اعتبار کرتے تو یہ کیا مطلب اور مراد ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ کی ہجرت کی جانب ہمارا یہ اسلامی کیلنڈر منسوب ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ ہاں اسے وضع کیا جائے، لیکن پورے طور پر اسے رائج نہ فرمایا تھا۔ لیکن امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دور خلافت میں باضابطہ طور پر اسلامی سال کو ساری سلطنت اسلامیہ میں رائج فرمایا۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم شان ہے کہ یکم محرم الحرام، پہلی محرم الحرام، یہ یوم شہادت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی نے سارے سلطنت اسلامیہ میں اور اسلام میں اس بات کو رائج فرمایا کہ یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے جو ماہ محرم سے شروع ہوگا اور ہجرت رسول کی جانب منسوب ہوگا، اور آپ ہی نے رائج فرمایا، اور پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ انعام عطا کیا کہ جب اس اسلامی سال کا آغاز ہو تو ذکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، سبحان اللہ۔ یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر کیا کہ کس اعتبار سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کو رواج دیا جائے، رائج کیا جائے، اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کسی اور واقعے کے جانب اپنے معاملات کو منسوب کرتے ہوئے اپنی باتوں کو، اپنی تاریخ کو عرب میں یاد رکھا جاتا تھا، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، ایک اہم واقعہ ہوا تو اس کی جانب بہت سارے واقعات کو منسوب کیا گیا کہ اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی طریقے سے کوئی جنگ ہوئی جو عرب میں بڑی مشہور رہی تو اس کی جانب معاملات کو منسوب کرتے تھے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پسند فرمایا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا بظاہر تو ایسا تھا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مظلومانہ انداز میں اپنے تمام تر معاملات کو چھوڑ کر مدینے کی طرف خالی ہاتھ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت رسول میں مسلمانوں کے لیے سربلندی رکھی تھی، اور ہجرت ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت اسلامیہ کو مضبوطی عطا فرمائی، اسلام کو عروج عطا فرمایا، اسلام کو ترقی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہی جوق در جوق اسلام میں غیر مسلمین داخل ہوتے رہے، اور اس طریقے سے سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فتح و کامرانی کی طرف منسوب ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور سربلندی عطا فرمائی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی پسند فرمایا کہ ہجرت رسول کی جانب ہمارا یہ اسلامی کیلنڈر منسوب رہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب جو سال شروع ہو رہا ہے یہ 1445واں ہجری سال ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کیے ہوئے 1444 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور 1445ویں سال کا آغاز ہونے والا۔ اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نئے اسلامی سال کا آغاز کیسے کریں؟ تو ہر ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ ہم جب نئے سال کا آغاز کریں تو ہم اپنے ماضی پچھلے سال کی جانب غور و فکر کریں کہ ہم نے یہ جو سال گزر رہا ہے کیسے گزارا ہے، اور کس اعتبار سے غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اس طور پر غور کریں کہ اس سارے سال میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اطاعت و فرما برداری کی ہے، اور کس اعتبار سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور ہم اپنے اس سال کا جائزہ لیں اور پچھلی زندگی کا بھی جائزہ لیں، اور آنے والے سال کا استقبال اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کریں کہ ہم سے پچھلے سال میں جو رب تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ آئندہ سال نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم جائزہ لیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن کہاں ہم سے نمازیں چھوٹ گئی، کہاں سے نیک اعمال میں کوتاہیاں ہوئی اور کس سبب سے ہوئی ہے، تو ان برے اسباب کو بھی چھوڑیں اور نیکیوں کے سلسلے میں اور اضافہ کرنے کا عزم کا اظہار فرمائیں۔ تو یقیناً یہ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آنے والا سال اس اعتبار سے آپ کے حق میں بہتر سے بہتر فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ بزنس سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں بھی غور و فکر کریں کہ ہم نے
یہ سال جو گزارا ہے تو حلال ہم نے کمائی ہے، اور غور کریں کہیں کسی وجہ سے بھی کوئی حرام لقمہ کیا ہماری کمائی میں شامل ہوا، یا پھر کسی حرام جگہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی برا عمل کرتے ہوئے پیسہ کمایا ہے؟ اگر ایسا کچھ رہے تو پھر آپ اس سلسلے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور آئندہ ایسا برا عمل نہ کرنے کا اظہار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائیں، اور کوشش کریں کہ ہم پچھلے سال جو روزی کمانے کے سلسلے میں حلال اسباب کو اپنائے ہیں، انشاءاللہ عز و جل انہی حلال اسباب ہی کو اپناتے ہوئے اس سال بھی رب تعالیٰ کی رضا پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی، اور پچھلے زندگی کی جو بھی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اپنی رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اس آنے والے سال میں نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ آج کل یہ رواج بنا ہوا ہے مبارکباد دیے جاتے ہیں، تو کیا اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور وہ کہتے ہیں یہ بدعت سگیہ ہے، ہرگز نہیں دینا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن صحیح قول کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ آپ اگر مبارکباد دیتے ہیں تو یقیناً جائز اور مباح ہے، لیکن یہ نہ بدعت سگیہ ہے اور نہ ہی سنت ہے، ہاں مباح ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اسلامی سال کی مبارکباد دینا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی سے یہ کہا کہ آپ کو یہ آنے والا سال یا یہ اسلامی سال مبارک ہو، مطلب آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حق میں یہ سال کو تو مبارک فرما۔ تو یقیناً ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا اور اس طور پر خیر خواہی کرتے ہوئے مبارکباد دینا یہ مباح ہے، جائز اور درست ہے۔ ہاں بعض جو اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں رافضیوں کی، شیعوں کی محبت آ جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں تو واقعہ کربلا ہوا ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غمناک المناک واقعہ پیش آیا، تو آپ کیسے مبارکباد دیں گے؟ یقیناً کوئی مومن مسلمان جب اسلامی نئے سال کے آغاز پر مبارکباد دیتا ہے تو کسی اعتبار سے بھی اس کے دل کے کسی کونے میں، گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا اور اس کے باوجود یا پھر اس کی خوشی میں معاذ اللہ میں مبارکباد دے رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مراد اور مقصود کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو مدار ہے یہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن مسلمان جب کسی کو اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد دیتا ہے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے حق میں اس سال کو مبارک فرمائے، تو یقیناً یہ جائز اور درست ہے۔ اب آئیے، اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے یہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یقیناً ماہ محرم الحرام ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک بہت ہی قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے کہ محرم یہ شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان 4 مہینوں میں ایک ماہ مبارک یہ محرم الحرام ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، جن میں 4 مہینے ماہ رجب، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ اور ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی دیگر مہینوں کے بنسبت یہ اتنے قابل احترام و تعظیم ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے رہنے والے اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور جب اسلام آیا تو یقیناً یہ اور زیادہ قابل احترام ہو گیا۔ اور اس ماہ مبارک کو جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے اسے کئی ایک انبیاء اکرام سے بھی نسبت حاصل رہی ہے، ماہ محرم کو، اور ساتھ ہی ساتھ خاص 10 محرم الحرام کو۔ اب ہم امت محمدیہ کے لیے جو خاص نسبت ماہ محرم اور یوم عاشورہ کو جو نسبت حاصل ہے وہ نواسۂ رسول سبط پیغمبر یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر سے ہے۔ یقیناً 10 محرم الحرام کو ایسا المناک اور غمناک واقعہ پیش آیا کہ اگر آپ ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو ایسا واقعہ نظر نہیں آتا ہے۔ یقیناً یزیدی ظالموں نے جو ظلم اور زیادتی کی انتہا میدان کربلا میں کی ہے تو نہ کبھی آسمان نے اس کو ملاحظہ کیا، نہ زمین کے اوپر ایسا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ ماہ محرم الحرام میں اور خاص کر ابتدائی 10 دنوں میں ایسا عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ آئیے اب ہماری جو گفتگو ہوگی اسی بات پر ہوگی کہ ہم ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن خاص کر کیسے گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان 10 دنوں میں کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کون سی وہ بدعات ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سماعت کر لیں کہ ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن ہم کیسے گزاریں۔ تو اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان دنوں میں صدقات و خیرات و میراث و حسنات کی کثرت چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور نیک عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حسنات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ خاص کر اب ان میں خاص عمل کیا ہو تو فرماتے ہیں خصوصاً روزے، اور خاص کر روزے عاشورہ۔ کون سا؟ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا، اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں محرم 10ویں محرم دونوں دن کا روزہ رکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10ویں محرم کا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، اور مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے تو وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کے سپاہیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تو اسی خوشی میں اور اسی شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اور پھر آپ نے خود 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور بعض صحابہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمارے فقہاء اکرام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پسند فرمایا کہ یہ روزہ رکھنا نیک عمل ہے۔ یہودیوں کی چونکہ ایک طریقے سے مشابہت ہو رہی تھی
تو سرکار نے اس کی مخالفت میں یہ فرمایا کہ 10ویں کا تو ہم روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت کے طور پر 9ویں کا روزہ رکھیں گے یا پھر 11ویں کا روزہ رکھ لیں گے۔ تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم 2 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 2 دن کا روزہ نہ رکھے، صرف 1 دن 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا و دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر ان 10 دنوں میں جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں، بلکہ ان روزوں وغیرہ تمام نیکیوں کا ثواب اسی جناب کی نظر کریں۔ یہ نفل روزہ ہوتا ہے تو نفل عمل آپ چاہے جو بھی کریں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم روزہ تو رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیت پیش کر سکتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے یہ نفل روزہ تیرے لیے رکھا، اس پر تو جو کچھ ثواب عطا فرمائے وہ ہم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں، اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں، سب اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نیت آپ کی اچھی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی دعوتوں میں، فنکشنز میں خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور لیکن جب نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی نیت خیر ہے اور ان نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب لذیذ کھانے بنائیں اور غریب محتاج ضرورت مند کو کھلائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ نیک عمل مقبول ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، کھچڑا پلاؤ فرنی جو چاہیں اور بغیر تکلیف و پریشانی میسر ہو برادری میں بانٹیں، یعنی اپنے رشتہ داروں اقارب میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، نیک نیت سے سب ثواب ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باہر بڑا صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اپنے گھر میں کچھ خیال نہیں کرتے، لیکن ایسی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ لقمہ کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اسے ثواب صدقے کا عطا فرماتا ہے، اور حلال روزی کمائے اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے یہ کما رہا ہوں، اس پر خرچ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے، ہم اپنے آپ کو بھی کھلاتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو حلال روزی کھلا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں طاقت عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر سکیں۔ اور طلباء ہیں تو وہ یہ نیت کریں کہ ہم کھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ طلب علم میں خوب محنت کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ محرم کے مہینے میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد میں محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، صرف اپنے شہر حیدرآباد نہیں اور بلکہ ہندوستان اور ساری دنیا بھر میں الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور یقیناً ہر سنی مسلمان کو چاہیے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور یقیناً ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے،
بلکہ ہمارے اسلاف نے فرمایا ان کی محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ تو اب ان کی محبت میں محفلیں قائم کرنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نفس ذکر شریف کی مجلس یعنی خاص شہدائے کربلا کا ذکر جس میں ان کے فضائل و مناقب و احادیث و روایات صحیحہ و معتبرہ سے بیان کیے جائیں اور غم پروری نہ ہو۔ یقیناً اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کریں، صحیح روایات سے بیان کریں، اور اس میں غم پروری یعنی زبردستی غم کو پیدا کرنا ظاہر کرنا یہ مقصود نہ ہو تو مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مرثیے حرام ہے۔ مرثیے کسے کہتے ہیں؟ مرثیے یعنی وہ اشعار جو غم کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ نوحہ کرنا، رونا چلانا، تو یہ مرثیے والے اشعار کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، خاص کر رافضیوں کے تبرائے ملعونہ سے کمتر خالی ہوتے ہیں۔ یعنی رافضیوں کے جو لکھے ہوئے مرثیے ہیں، جو اشعار ہیں، بعض سنی مسلمان کہلانے والے وہ بھی جو ہے ان اشعار کو پڑھتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کے ان اشعار کی وجہ سے صحابہ اکرام کی برائی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے جو اشعار ہوتے ہیں، مرثیے ہوتے ہیں، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے برائی سے خالی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی شعر ایسا نہیں ہوتا جس میں صحابہ کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ تو ایسے اشعار، ایسے مرثیے پڑھنا حرام ہے، اور اہل سنت کو ایسی مجالس میں شرکت حرام ہے۔ بعض سنی نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی تو اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان کی محفل میں جانا، ان کے بیانات سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سارے اعمال حرام ہے، سخت حرام ہے۔ بلکہ معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ ان محفلوں سے اٹھے گا تو اس کے ایمان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ تو ہر ایک سنی مسلمان کو چاہیے کہ ایسے بدبخت رافضیوں کی محفلوں میں ہرگز شرکت نہ کریں۔ صدر الشریعہ مفتی علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کہیں کسی جلسے میں، محفل میں جانے کا ارادہ کریں تو آپ معلوم کریں کہ جو بیان کرنے والے عالم دین ہیں تو واقعی وہ عالم ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تبھی آپ ان کی محفل میں شرکت کریں۔ اور خاص کر شہر حیدرآباد کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں بہت سارے سنی کہلانے والے مشائخ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو تفضیلی ہیں، اور ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ اب آپ آگے سنیں گے کہ وہ رافضی لوگ جہاں تعزیے علم وغیرہ رکھتے بٹھاتے ہیں وہاں جاتے ہیں معاذ اللہ، اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ تفضیلی ہیں، اور ان کی بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اسلاف اور ائمہ کے اعمال اور اقوال کے خلاف ہے۔ تو ایسے تفضیلی ذہن رکھنے والوں کی بھی محافل میں جانا آپ کے لیے ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو اچھا عقیدہ ہے، ایسوں کی محفل میں جائیں گے تو آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اور اس برے عقیدے کی وجہ سے پھر آپ اور زیادہ اگر ان سے محبت کا اظہار کریں گے تو یقیناً آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ جب بھی کسی محفل میں ماہ محرم میں شرکت کا ارادہ کریں تو آپ اپنے معتبر عالم کے ذریعے سے جانیں کہ ہاں ان کا بیان سننا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، اور وہ صحیح بیان کرتے یا نہیں کرتے آپ معلوم کریں، اس کے بعد شرکت کریں۔ اور فرماتے ہیں ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے۔ یعنی جب ہم واقعے کربلا سنیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعے کربلا میں
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار نے اور خود اہل بیت کی جو معزز مکرم خواتین رہیں، انہوں نے جو صبر اور تحمل کا اظہار فرمایا، یقیناً یہ مکمل درس صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیسے راضی رہنا ہے اس کا مکمل اظہار ہے، اور پابندی اور فرماتے ہیں اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزا و اقربا و رفقا اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کیا اور جزا و فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، یعنی بے صبری کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرنا، ایسا نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نہ آپ کے افراد خاندان نے کیا، اور آپ کے جو رفقا آپ کے ساتھ رہے انہوں نے بھی ایسا نہ کیا۔ فرماتے ہیں مگر اس مجلس میں، خاص یہ بات بھی اہم ہے آج کے دور اور زمانے کے اعتبار سے، مگر اس مجلس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ذکر خیر ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و امتیاز رہے، کیونکہ یہ ظالم جو رافضی لوگ ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی محفلوں میں صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی توہینیں کرتے ہیں، تو ہم اہل سنت و جماعت کی جب محافل سجے تو کچھ نہ کچھ صحابہ اکرام کا ذکر خیر ہو جائے، تاکہ ان کی محفل اور ہماری محفل میں یہ امتیاز ہو جائے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، اور ہم اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ اکرام کی توہینیں نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، بہت ہی اہم بات ہے تعزیہ کا بنانا، اور تعزیہ نہ بنائیں لیکن اس کا دیکھنے جانا اور ان پر دل سے عقیدت مند ہونا۔ کیا اہل سنت و جماعت کو، سنی مسلمان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے شہر حیدرآباد میں ایسا عام ہے، اور کئی ایک محلے، کئی ایک علاقوں میں تعزیے بنائے جاتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا تعزیہ کیا ہے، وہی پنجے کی جیسے کی شکل میں بنا لیتے، اس پہ کوئی جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے اور پھول وغیرہ اس پر چڑھا دیا جاتا، یہ تعزیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی کئی صورتیں ہیں، خاص شکل کی کچھ جو ہے چیزیں بنا لیتے ہیں، اس کو تعزیہ کہہ دیا جاتا۔ تو اس سلسلے میں فقیہ اسلام امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تعزیہ رائجہ، جو آج کل جو رائج ہے تعزیہ، یہ مجمع بدعات شنیعہ سگیہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بری بدعتوں کا مجموعہ ہے یہ، یہاں پر ایک بری بدعت نہیں ہوتی بلکہ کئی بدعات وہاں پر تعزیے کے نام پر جمع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا بنانا، اس کا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت یعنی دل سے محبت کا اظہار کرنا سخت حرام و اشد بدعت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو راہ حق کی ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ چل گیا تعزیہ بنانا، تعزیے کا دیکھنا دونوں بھی ناجائز ہے، بدعت سگیہ ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کا اظہار کرتے، اس کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہو رہا، اسلام کی شان و شوکت ہم غیروں پر ظاہر کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہاں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری حاجت اور ضرورت پوری ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ سماعت کریں کہ ایک سوال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آیا کہ شوکت اسلام کے لیے تعزیہ بنانا، تعزیہ نکالنا اور علم و بیرق اور مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں، نیز تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا، اس کے ذریعے سے حاجت پوری ہوتی ہے سمجھنا، یا یہ کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، اگر بند کریں نہ بنائیں تو ہمارا نقصان اولاد و مال ہوگا، کیسا ہے؟
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے وہ بھی ہیں جو حیدرآباد میں آ گئے گاؤں سے، لیکن وہ محرم کے مہینے میں خاص کر اپنے اپنے گاؤں واپس ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سخت نقصان ہو جاتا، کبھی بزنس میں نقصان ہوتا مال کا، یا اولاد کا نقصان ہوتا۔ اس طریقے کے واقعی آج بھی وہم وغیرہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کا مکمل جواب سماعت فرمائیں کہ علم تعزیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم تعزیہ بیرق مہندی جس طرح آج رائج ہیں بدعت ہیں، اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات بتایا کہ بدعت کا نام لے کر یہ کہنا کہ اس کے ذریعے ہم اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ اچھے کام کریں اور اچھے اعمال کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کریں، یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں یہ سمجھیں شان اسلام ہے، شوکت اسلام ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بدعت ہیں اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں اور اسے منت جاننا حماقت ہے یعنی بے وقوفی، اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا یہ زنانہ وہم ہے، یعنی عورتوں کا وہم و خیال ہے۔ عام طور سے وہم کی شکار عورتیں ہوتی ہیں، اور اگر مرد بھی یہ وہم و خیال رکھیں تو یہی کہیں گے ان کے حق میں کہ یہ زنانہ خیال ہے، عورتوں جیسا خیال ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے گھر میں کبھی کسی زمانے میں کسی نے شروع کر دیا تھا، اور بہت ساری جگہ پر ہوتا یہ ہے کہ تعزیہ کے نام پہ یا پھر اہل بیت سے محبت کے نام پر آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے، اس پہ خود چلتے، اپنے گھر والوں کو چلاتے، کہتے اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، نادانی ہے، اور تعزیے کے بارے میں حیدرآباد میں یہ خاص کر عورتوں کا یہ بہت بڑا ایک وہم ہے کہ تعزیے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں جائیں گے، منت مانگیں گے تو منت پوری ہوگی، اور بی بی کا علاوہ وغیرہ جو کہا جاتا ہے خاص کر وہاں خصوصی طور پر سنی عورتیں جاتی ہیں، اور خاص کر وہ عورتیں جاتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں وہاں جا کر گود بھریں گی تو وہاں سے جو ہے پھر اولاد حاصل ہو جائے گی۔ سب کے سب سراسر غلط ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، اور اسے حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا یہ سب جو ہے بے وقوفانہ معاملہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہی عمل کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم کو ایک اہم درس یہ بھی ملتا ہے کہ جو سنی مسلمان خاندانی رسم و رواج کے نام پر علم بٹھاتے یا تعزیے نکالتے ہیں، یا دوسرے یہ بدعات کریں تو وہاں جا کر پھول چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے، یہ سب کے سب جہالت و بدعات ہے، اور نہ کرنے کو نقصان کا سبب سمجھنا یہ بھی سراسر غلط اور زنانہ وہم ہے۔ کوئی بھی خاندانی رسم و رواج ہمیں چاہیے کہ ہم آج یہاں موجود ہیں، ہم اپنے خاندان کے ایک اہم فرد ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں سال بھر میں جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں خاندانی رسم و رواج کے نام پر اسے دیکھیں، اگر یہ شریعت کے موافق ہیں تو آپ اسے جاری رکھیں، اور اگر وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسے فوراً بند کر دیں، اسے ہرگز نہ اپنائیں۔ ایسا نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، سنی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمارے گھروں میں 11ویں کرنا یہ رائج ہے، بولیے سبحان اللہ۔ چھٹی شریف کی فاتحہ رائج ہے، کونوں کی نیاز یہ بھی رائج ہے، اور اسی طریقے سے 12ویں شریف کے نام پر محبت رسول کا اظہار کرنا یہ بھی رائج ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے موافق ہے، تو اب ہمیں اسے جاری رکھنا ہے۔ آپ کے اگر آبا و اجداد نے اسے جاری کیا ہے، یقیناً بہت نیک عمل
انہوں نے اپنے خاندان میں جاری رکھا، اور یہ جب تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں اپنے خاندان میں یہ موافق شرع رواج، تو آپ اس میں اور اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ اضافہ کریں۔ یقیناً یہ آپ کے حق میں اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے نامہ اعمال کے سلسلے میں بہت ہی بہترین معاملہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج آپ خاندان میں موجود ہیں، وہ رسم و رواج جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں تو آپ اسے بند کر دیں گے، روک دیں گے۔ یقیناً اگر آپ روکتے ہیں اور آپ کے ابھی موجودہ گھر والے اور آپ کی آنے والی نسلیں ان برے اعمال سے رک جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی مومنانہ شان کو اپنائیں۔ اور تعزیہ جب یہاں پر بناتے ہیں تو بہت سارے سنی مسلمان وہاں پر جا کے وہاں رکھ کر جو ہے فاتحہ دیتے، شیرنی رکھتے، بھوندی رکھتے، بہت ساری میٹھی چیزیں رکھتے، اور اسی طریقے سے وہاں جا کر پیسے وغیرہ ڈالتے۔ تو یہ تمام جتنے بھی اعمال ہے بدعت ہے اور سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو شہدائے کربلا کے نام سے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اقدس سے نیاز شریف کرنا ہے تو آپ کو ان جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں جہاں تعزیہ ہے، علم ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں مکمل اہتمام کریں اور آپ خوب اہتمام کر کے نیاز شریف کریں۔ یقیناً یہ آپ کا عمل شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول عمل ہوگا۔ علم تعزیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلنا یہ کیسا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ہمارے حیدرآبادی وہ ہیں جو خاص کر ابھی جہاں پر چار مینار کی جانب جو ہے خاص جگہ سے ان کا جلوس نکلتا ہے، اور وہاں پر ایک نہیں بلکہ بہت ساری بدعات وہاں پر ہوتی ہیں، کھیل تماشا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنی مسلمان ہوتے ہیں عام طور سے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اب آپ سنیے، علم تعزیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلنا کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو کام ناجائز ہے اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ اور آج کل بہت سارے ہمارے سنی گھرانوں میں یہ ماحول ہے، صبح کا وقت گزار لیتے، ظہر ہوتی ہے، گھر کے بڑے اپنے بچوں کو خاص کر تماشا دیکھنے ہی کے طور پر لے جاتے ہیں کہ چلو دیکھ کر آتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھنا یہ کام ناجائز ہے اور اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ مزید دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہے۔ اب ایک اہم معاملہ خاص کر عاشورے میں، ان 10 دنوں میں سنی مسلمان بھی رافضیوں کا دیکھا دیکھی سوگ مناتے ہیں، یعنی غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا شریعت مطہرہ میں ان 10 دنوں میں کربلا والوں کی یاد میں شہدائے کربلا کے نام پر سوگوار رہنا شریعت میں کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں محرم شریف میں 10 دن تک سوگوار رہنا یعنی غم کا اظہار کرنا، سوگ منانا ممنوع و ناجائز ہے۔ اور نیز فرماتے ہیں شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا ہے، غم منانے کا حکم دیا، اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے۔ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو عدت کے دن بھی ہوتے ہیں 4 مہینے 10 دن وہ عورت غم کا اظہار کر سکتی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے سوگ منا سکتی ہے۔ اور کسی کا شوہر انتقال نہ کرے بلکہ کسی کے گھر کا کوئی فرد عزیز انتقال کر جائے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن
غم کے اظہار کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ غم کا اظہار کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لیے اصلاً بالکل بھی حلال نہیں۔ مطلب جب ہر سال ماہ محرم آئے پھر آپ غم منا رہے ہیں، پھر آیا پھر غم منا رہے ہیں، اس طریقے سے غم کی سوگ کی تجدید کرتے جانا یہ جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ اور ہم سنی مسلمان ہیں اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم محبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا سے محبت کا اظہار اس طور پر کریں کہ یقیناً واقعہ کربلا صحیح روایات کے ذریعے سماعت کریں، سنیں اور ان کے نام سے محفلوں کو سجائیں، اور جب سنیں آپ سن کر اپنی محبتوں کا ضرور اظہار کریں، اور اظہار کرنے کے ساتھ یہ بھی اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، شہدائے کربلا نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے رہے اور علم اسلام کو بلند رکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ درس کربلا حاصل کریں۔ تو یہ سچی محبت کا اظہار ہوگا، ایسے نہیں کہ آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے صرف رو رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور غم کے نام پر بعض سنی لوگ خاص کر 10 محرم کو گھر میں دن بھر روٹی نہیں پکاتے، گھر میں دن بھر جھاڑو نہیں دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، گھر کی صفائی کی جائے گی، تو یہ بھی ایک طریقے سے غم کا اظہار ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں سوگ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دن بھر روٹی نہ پکانا، چولہا نہیں جلانا اور جھاڑو نہ دینا، یہ سب چیزیں جو ہے سوگ کا اظہار ہے، اور سوگ کے بارے میں حکم یہی ہے کہ حرام ہے۔ لہٰذا 10 محرم کو عاشورے کے دن گھر میں چولہا جلانا، روٹی کھانا، سالن وغیرہ پکانا جائز اور درست ہے، اور روزانہ کی طرح صبح میں گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا بھی چاہیے، اور ہر وہ عمل جو سوگ کا غم کا اظہار کرے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب عاشورے کے دن خاص کر ہمارے یہاں ماحول یہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ ہم کھچڑا بناتے ہیں، اور حیدرآباد میں روٹ، چونگے، بتی وغیرہ بھی بعض گھروں میں بنائی جاتی ہیں، اور یہ خاص رواج چلا آیا ہے۔ تو کیا ان کا پکانا اور ان کا دوسروں میں تقسیم کرنا یہ جائز اور درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ جواب سماعت کریں کہ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا زردہ یعنی میٹھا کھانا ثابت ہوا، یہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ۔ ہاں جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے۔ مطلب آپ نے بتا دیا کہ جہاں شادی کے جو آج کل جو رواج ہیں کھانے، یہ جہاں سے ثابت ہیں وہیں سے کھچڑا بھی ثابت ہوا۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں جتنی زیادہ ڈشز ولیمے اور شادی کے نام پر بنتی ہوگی کہیں اور نہیں بنتی ہیں، تو ان سے جا کر آپ پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹے کے شادی اور ولیمے میں جو یہ لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ڈشز بناتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ تو یقیناً ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا پکوائیں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ تو یقیناً یہ بھی جو ہے ایک عرف کا معاملہ ہے، تو آج یہ رواج چل پڑا ہے، یقیناً جائز اور درست ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، یعنی کسی بھی اچھے عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یقیناً ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رہا کھچڑا یا خاص کر شہر حیدرآباد دکن میں روٹ، چونگے اور بتی کی تخصیص، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس پر عرف جاری ہو گیا ہے، یعنی ایک عرف عام میں چل گیا ہے
نہ کہ اسے شرعاً ضروری سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ آپ 10 محرم کی فاتحہ کھچڑے ہی پر کریں، چونگے بتی روٹ ہی پر کریں، ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ بس ایک عرف عام میں یہ رائج ہو گیا، اچھا عمل ہے، حلال اور طیب و جائز ہے، یقیناً ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ عمدہ چیز پکا کر خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے اور اس کا ثواب بارگاہ امام عالی مقام سید الشہداء و دیگر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرے تب بھی جائز و درست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزیں جو رائج ہو چکی ہیں اس کا ہم نے اہتمام نہ کیا، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور اچھی چیزیں پکوا دی اور وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہم نے عمل کیا اور اسی پر نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر دیا، تو یقیناً یہ بھی جائز اور درست ہے۔ ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ مجلس مرثیہ خوانی جو اہل شیعہ کی منعقد ہوتی ہے، کیا اہل سنت و جماعت کو رافضیوں اور شیعوں کی محفلوں میں شرکت کرنا، شامل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ اس سلسلے میں بھی سماعت کر لیں کہ رافضیوں کی، شیعوں کی محفل میں جانا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سن لیں کہ رافضی جو ہوتے ہیں یہ بد زبان ناپاک لوگ، ان کا معاملہ کیا ہے، اکثر تبرہ بک جاتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان کی محفلوں میں جائیں گے تو ہوگا کیا، تو اس طرح کہ جاہل سننے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ اس طور پر محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اور متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ رافضی لوگ جو اپنے محفلوں میں شربت تیار کرتے، اس بارے میں متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں یہ اس میں نجاست ملاتے ہیں، گندگی ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں کے ناپاک قلتین کا پانی ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو وہ روایات موضوعہ، جھوٹی روایات و کلمات شنیعہ، برے کلمات و ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی، یعنی ان کی محفلیں۔ اور یہ سنی حضرات دیکھیں گے، سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے، لہذا ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں یقیناً ایسا عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا عمل ہو۔ اور خاص کر ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ محافل کو سجائیں، اور خود آپ محفل نہیں سجا سکتے شہدائے کربلا کے نام سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان محفلوں میں آپ شرکت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان محفلوں کے سلسلے میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو رافضی ہے، یقیناً اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ اکرام کو لعن طعن کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، لیکن ایک فرقہ ہمارے زمانے میں وہابیہ کا بھی پایا جاتا ہے، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے بھی نفرت اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کی جو بڑی پیاری اور مبارک محفلیں ہوتی ہے جن سے محبت اہل بیت کا اظہار ہوتا اور شریعت سے، اسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ وہابی زمانہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ حرام ہے، بدعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان وہابیہ کے بہکاوے میں بھی ہرگز نہ آئے، اور ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے نا شرک اور بدعت کا نام دیتے۔ تو جو لوگ آپ کو یہ کہتے کہ ایسی محفلوں میں جانا ناجائز حرام ہے اور بدعات ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یقیناً یہ وہابی ہے یا پھر وہابیت سے متاثر ہے، اور ہمیں ایسوں کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا ہے۔ یقیناً اعتدال کے ساتھ، اور شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ بھی چند اہم باتیں جو ہوگی
آئندہ محفل میں ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آئندہ محفل جو ہوگی یہ اتوار کو ہی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہماری محفل ہوگی، جو خاص محفل رہے گی، تو اب چاند جب نظر آئے گا اس کے اعتبار سے دن کی تعین کی جائے گی۔ تو شب عاشوراء میں انشاءاللہ عز و جل خاص محفل سجائی جائے گی، اور اس میں کوشش کریں گے واقعہ کربلا بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیگر طلباء، اساتذہ، علماء وغیرہ بھی انشاءاللہ عز و جل نعت و منقبت کے ذریعے محبت اہل بیت کا اظہار کریں گے۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آئندہ محفل میں بھی تشریف لائیں، اور اس کے بعد والی محفل بھی انشاءاللہ بہت اہم محفل رہے گی، اور اس میں خصوصی نیاز شریف کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تو آپ خود بھی شرکت کریں اور دوسرے احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔